ہماری کشتی سمندر میں چل رہی تھی، کافی دن گزر گئے تھے۔ خیر چلتے چلتے اچانک ایک طرف سے طوفان آیا، ہوائیں آئی اور سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، جس کی وجہ سے ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ہماری کشتی بھی اوپر نیچے کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہی ہے، اور کافی زیادہ طوفان تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا بس آج ہم نے پکا مرنا ہی مرنا ہے، ہماری کشتی ہر حالت میں ڈوبے گی۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ چند گھنٹوں بعد طوفان تھم گیا۔ جب طوفان تھما تو ہمیں اپنا رخ ہی بھول گیا، نہ جانے ہماری کشتی ہچکولے کھاتے کھاتے کس جگہ پہنچ چکی تھی۔ اب ہم کسی جزیرے کے متلاشی تھے کہ کوئی جزیرہ ہمیں مل جائے جہاں پر ہم اتریں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں اور وہاں جا کے اپنی منزل کے بارے میں پوچھ سکیں کسی سے، لیکن کوئی بھی جزیرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ 30 دنوں کے بعد ہمیں شام کے وقت ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم نے کشتی کا رخ تیزی کے ساتھ اس کی طرف موڑا اور تیزی سے وہاں جا کے پہنچے۔ وہاں جب کشتی سے اترے تو ہمارے سامنے ایک ایسا جانور نمودار ہوا جسے دیکھ کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے، اس وجہ سے کہ اس کے سر سے لے کر اس کے جسم کے پاؤں تک بال ہی بال تھے، اور اس قدر وہ زیادہ بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا یہ اس کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ ہے۔ پھر اس نے ہم سے کہا تم کون ہو؟ جب اس نے یہ سوال کیا ہم اور پریشان ہو گئے، اور یہ جانور بھی بات کر رہا ہے، ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہم نے بتایا ہم وہاں سے آئے ہیں، تو اس نے کہا وہ کھنڈر نظر آ رہا ہے، وہاں پر ایک شخص ہے جو تمہارا بڑی ہی بے تابی سے انتظار کر رہا ہے، جاؤ اس سے ملو۔ ہم اور زیادہ پریشان کہ ہم اتنے دور سے آئے، ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور اچانک یہاں پر آئے ہیں، یہاں ہمارا بھلا کوئی کیسے انتظار کر سکتا ہے؟ خیر ہم اس طرف چل دیے۔ جب ہم اس کھنڈر کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہوئے تو ہمیں دیکھ کر اور زیادہ حیرانگی ہوئی اور پریشانی ہوئی اور ہم خوفزدہ ہو گئے۔ ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا انسان دیکھا، اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس جیسا انسان نہیں دیکھا تھا، اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ اس کے دونوں ہاتھ یہ گردن کے ساتھ زنجیروں اور توکوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، پاؤں کے ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں تک زنجیریں اور بیڑیاں ہی بیڑیاں ہیں، اور قید تھا وہاں پر۔ اس نے ہم سے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا وہ باغ تو بڑا تر و تازہ ہے، آباد ہے، وہاں کے درختوں پر بڑی کھجوریں لگ رہی ہے۔ اس نے کہا اچھا ان قریب یہ کھجوریں لگنا بند ہو جائیں گی۔ پھر اس نے کہا بحیرہ کبریا کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ہم نے کہا وہاں کا پانی تو وہاں بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، بڑی ہی مقدار میں وہاں پر پانی موجود ہے۔ تو اس نے کہا یہ زغر کے چشمے کا پانی ان قریب خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ امیوں کے نبی کے بارے میں مجھے ذرا بتاؤ۔ تو ہم نے کہا وہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، مکہ سے ان کو نکال دیا گیا تو وہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ راستے میں عروہ نے ان کے ساتھ جنگ کی یا نہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل جنگ تو کی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو ہم نے کہا وہ عرب پر غالب آ گئے اور عرب اس کے تابع ہو چکے۔ اس نے کہا یہ بہت اچھا ہوا، عرب والوں کو یہی چاہیے تھا کہ ان کے تابع بن کے رہیں۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا جی کروائیں۔ تو اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں جس کے بارے میں تمہارے نبی نے تمہیں بتایا۔ میں دنیا میں 40 دن اور 40 راتیں رہوں گا، ہر جگہ ہر بستی میں جا سکوں گا، لیکن مکہ اور مدینے میں نہیں جا سکوں گا۔ جب میں مکہ اور مدینہ کی دہلیز پر پہنچوں گا اس کے اندر داخل ہونے کے لیے تو وہاں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، وہ مجھے اندر نہیں آنے دیں گے، روک لیں گے۔ پھر ہم لوگ واپس ہوئے اور آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا قصہ بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قصے کی تصدیق کی اور کہا واقعی تم دجال سے مل کر آئے ہو۔